بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے بات کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 کے حوالے سے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ یہ کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں کہ ان سے پوچھو کہ ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، بینات کی بات ہوئی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کو نعمت ہم نے دی، نعمت کو انہوں نے تبدیل کر ڈالا، اور نعمت پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ نعمت کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آپ کی بعثت۔ اس تعلق سے کل ہم نے تفصیلی بات کی۔ خواتین و حضرات، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ پہ بھی بات ہوئی، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ پہ بھی کل بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور مستقل شکر کرتے رہنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس پہ بھی کل ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی۔ یہ تحدیث نعمت یہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے گھروں کا ماحول ایسا تشکیل کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اس کا بیٹے ادا کرتے رہو شکر؟ لیکن نہیں، عام طور پر یہ رویے ہمارے نہیں ہوتے۔ اور پھر جب پروگرام ختم ہو رہا تھا تو بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان بھی ایک نعمت ہے۔ پاکستان ایک نعمت، کیا ہم نے اس نعمت کی قدر کی؟ خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے آیت نمبر 212 کے حوالے سے سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، ان کے لیے یہ جو دنیا بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے، ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں کن لوگوں کا؟ جو اہل ایمان ہیں۔ یاد کیجئے وہ وقت جب مسلمان کمزور ہیں۔ فتح مکہ کا زمانہ ابھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گنتی 1000 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہوتی ہے۔ الف سے مراد 1000۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لاکھوں اور کروڑوں دیے۔ خواتین و حضرات، کمزور لمحوں میں استقامت کے ساتھ مسلمان چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل دین ہیں، اہل ایمان ہیں، قیامت کے روز یہ سرخرو ہوں گے، ان کو فوقیت حاصل ہوگی۔ کیا اس کا اشارہ فتح مکہ کی جانب بھی ہے؟ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ اور یہ آیت ختم ہو رہی ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پر۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے۔ اس کے لیے اہل ایمان ہونا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے یا قوانین الہی کے پابند نہیں ہیں، ان کو بڑا دنیاوی نعمتوں سے اللہ سرفراز کرتا ہے۔ تو کیا اسے ہم پیمانہ بنا سکتے ہیں؟ یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے عہد کے جید علماء۔ خواتین و حضرات، کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، خواتین و حضرات، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، ہمارے استاد، لاہور میں تشریف فرمائے محترم علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ کل بھی تشریف لائے تھے، میں بڑا ممنون، بہت شکر گزار۔ آج بھی آپ نے زحمت فرمائی ہے۔ ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ
الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں، پہلا اس آیت کے ذیل میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں؟ درست جواب، حق کا انکار کرنے والے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حج میں سر منڈوانے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ 3 آپشنز، حلق، رمی یا سعی۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اسکائپ آئی ڈی بھی اسکرین پر آ رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے معزز علماء کی خدمت میں کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اسکائپ کے ذریعے اپنا سوال ریکارڈ کروائیں۔ ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے پیام PAYAM.SUBHA1۔ خواتین و حضرات، آپ کے ریکارڈڈ سوالات رکھے جائیں گے علماء کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو بیان فرما رہا ہے اور جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے ہمارے سامنے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، وہاں سے بات چلی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل، ان سے پوچھ لو کیسی کیسی نشانیاں انہیں ہم نے دی، اور جو نعمت سے منہ موڑتی ہے، نعمت کو تبدیل کرتی ہے شقاوت میں، اللہ کا عذاب آتا ہے سخت۔ اب یہ یہاں پر بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں خوشنما کر دیے گئے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اللہ عز وجل نے اپنے امتحان کی مختلف صورتیں قرآن مجید میں جا بجا بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جس کے ذریعے کافروں کو آزمائش میں ڈالا گیا کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کہ دنیا کی زندگی اور اس کے جتنے متعلقات ہیں ان کو پرکشش بنا دیا گیا، اٹریکشن اس میں پیدا کر دی گئی، دلوں میں ذہنوں میں آراستہ کر دیا گیا، نظروں میں وہ چیزیں جچ گئیں، سما گئیں، بس گئیں،
اور پھر انہی کے ہو گئے اور وہی ان کا مقصود اور مدعا بن کر رہ گیا. یہ زینتیں کیا کیا ہیں؟ تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ حب الشہوات، کہ انسان کی شہوتیں جن میں جنسی شہوات بھی ہیں اور دیگر شہوات بھی ہیں. والنساء، نساء کے معنی تو عورتیں ہیں، مگر ہم اس سے مراد صنف مخالف لیں گے کہ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد. اور پھر اولاد، اور پھر والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر اور دولت کے انبار لگا دینا. پھر فرمایا کہ نشان زدہ گھوڑے، اس زمانے کے اعتبار سے نشان زدہ گھوڑے تھے، چوپائے تھے، کھیتی باڑی تھی. آج طرح طرح کی آپ کو پتہ ہے کہ کاریں ہیں، جہاز ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہر دور کے اعتبار سے جو چیز سامان سواری ہوگا تو اس کی کشش انسان کے دل میں اللہ نے پیدا کر دی، اور یہ سارے اسباب دنیا ہیں. پھر سورہ توبہ میں بتایا کہ ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، کنبہ اور قبیلہ، تجارت، حسین و جمیل مکانات و محلات، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پرکشش بنائی گئیں. اور یہ کشش اتنی زیادہ پیدا کر دی گئی کہ پھر انہوں نے معبود کا درجہ حاصل کر لیا. اور پھر انسان ان کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے اپنے خالق کو بھی بلا دیا، اپنے رب کو بھی بلا دیا، اور سب کچھ بلا دیا. اسی کو مقصود زندگی اور مقصود حیات بنا دیا. یہاں نحوی اعتبار سے بھی بات کی کہ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا. حیات لفظاً مؤنث ہے اور زینا مذکر کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا کہ چونکہ حیات اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، وہ مؤنث کی بھی صفت ہے، مذکر کی بھی صفت ہے، اس لیے اس کے لیے تانیث کا صیغہ بھی آ سکتا ہے، تذکیر کا صیغہ بھی آ سکتا ہے. یا یہ بتایا کہ فعل اور فاعل کے درمیان جب فصل ہو جائے تو پھر تانیث کے لیے تذکیر کا صیغہ بھی آ سکتا ہے. اور پھر ان چیزوں کی کشش یہاں تک بڑھ گئی کہ یہ کفار جو تھے ان دنیاوی نعمتوں میں رچ بس کر مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے، تمسخر کرنے لگے، اپنے آپ سے حقیر جاننے لگے کہ ان کے نزدیک معیار فضیلت اگر کوئی چیز تھی تو یہ دنیا کی نعمتیں، آسائشیں، آرائشیں تھیں. سبحان اللہ. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے، ان کفار نے. علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یا جو کشش ہے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کون لوگ ہیں یہ؟ اشارہ کس کی جانب ہے؟ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے یہ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آپ جانتے ہیں یہاں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے. اب بنی اسرائیل جو ہیں یہود، ان کا ایک خاصہ رہا ہے کہ یہ اہل مال و زر تھے. اس زمانے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بھی آپ جانتے ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ وہاں کی اکانومی پر مسلط تھے. یہود سود کا کاروبار اور بزنس اور لین دین یہ ان کا معمول تھا. اور اتفاق سے آج بھی آپ دیکھیں تو دنیا میں یہود جو ہیں وہ بقول اقبال کے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ آج بھی پنجہ یہود میں ہی ہے. تو آج ہمیں دیکھنا ہے موازنہ کر کے قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت 212 کی روشنی میں کہ وہ جو فقراء ہیں
جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال پہلے میری امت کے اغنیاء سے جنت میں داخل ہوں گا، اور پھر ہمیں فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب و عابر سبیل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر دستے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا ابن عمر دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر ہوتا ہے یا کوئی راہ گیر ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا اسوہ حسنہ دیکھیے، حیات طیبہ دیکھیے، تو سارے کا سارا فقر اختیاری پر مبنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دیکھیے تو ایک طرح کا تقابل ہے کہ یہ جو حب دنیا ہے، حب شہوات ہے، اور یہ جو مادیت زدگی ہے، یہ گویا اس آیت کی روشنی میں کفار کا شیوہ ہے، یہ کافر دل کا وصف ہے۔ جس دل میں کفر کا میلان اور کفر سے مناسبت ہوگی زیادہ، یا وہ خود عین حالت کفر میں مبتلا ہوگا، اس کے لیے دنیا اور ما فیہا میں اس درجے کی اٹریکشن اور کشش ہوگی کہ وہ خدا کی جگہ دنیا کو رکھ دے، خدا کی جگہ مال کو رکھ دے، خدا کی جگہ اپنا مطلوب اور مقصود کسی مادے کو یا کسی مادی چیز کو بنا لے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ دوسرا رخ بھی ذرا دیکھیے کہ وہ اپنے مال و زر کی بنا پر اپنے پاس ان تعیشات اور ان مادی تکلفات کے ہونے کو وجہ فخر سمجھ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ طبقہ جو بظاہر ان مادی آسائشوں، ان سہولتوں اور ان نعمتوں سے محروم ہے، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں، گویا اس کی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہیں اور انہیں خود سے حقیر اور کم تر سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طبقے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہیں ان کے پاس ان دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے راہ حق سے ہٹ نہ جائیں، جیسا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ زندگیاں اور سیرت دیکھیے اور ان کی استقامت دیکھیے تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے ان دنیاوی نعمتوں کو کفار کے پاس دیکھ کر راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ تو اسلام میں معیار جو ہے قرآن نے اصول دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک عزت کا اور فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ یہ دنیاوی مال و اسباب یہ فانی ہیں، آنی جانی چیزیں ہیں، عارضی چیزیں ہیں، اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس اصول کو ذہن میں رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ذرا یہ جو گفتگو آپ دونوں حضرات نے اس آیت کے جو اول حصہ ہے اس پر آپ نے عطا فرمائی، کافروں کے لیے یہ زندگی بڑی خوشنما نظر آتی ہے، پھر ہم کہیں اور بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ بھی سامنے آتی ہے بات۔ لیکن کیونکہ آیت کے ایک ایک لفظ پہ چل رہے ہیں، یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ جو اہل دولت تھے؟ دولت تو ان کے پاس تھی ہی، نعمتیں تو ان کے پاس بظاہر دنیاوی نعمتیں، یہ مذاق بھی اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ وہ مذاق کا طریقہ کیا تھا؟ کیوں مذاق اڑاتے تھے یہ، اور یہ کیا کہتے تھے؟ اور ہم اسی عہد میں جائیں تو وہاں دیکھیں گے جہاں پر بشارتیں دی جا رہی ہیں، جہاں فتوحات کا بتایا جا سلسلہ کہ یہ یمن کے خزانے اور کسرا کی کنجیاں وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب، ایک تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انہیں دولت کی طاقت پر اتنا ناز تھا اور دولت کو اپنا اتنا استحقاق سمجھتے تھے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اگر کسی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم ان کو نعمت سے نواز دیں تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا میرٹ ہے، میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ یعنی اس کو نعمت عطا کرنے والے رب کا احسان نہیں مانتے تھے بلکہ اس کو اپنا کمال مانتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ما اظن الساعة قائمة، اس دنیا ہی نے رہنا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ لیکن اے مسلمانوں،
اگر تمہارا خیال ہے کہ قیامت قائم ہوگی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس جانا بھی پڑا تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، وہاں بھی بڑا مرتبہ ہمارا ہی ہوگا. تو اتنا خوش فہمی تھی. چنانچہ اسی خوش فہمی میں کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اور یہ بھی کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، کہ جنت میں تو صرف یہودی جائے گا. اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں نصرانی ہی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ تعالی کے ساتھ تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے؟ تو ہاتو برہانکم، دلیل لے آؤ. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتیجے میں ان کے اندر عجب پیدا ہوتا تھا، تکبر پیدا ہوتا تھا. اور تکبر کی علامت یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر جانتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یکون نالہ حسنا وصوبہ حسنا، اس کا لباس اچھا ہو، رہن سہن اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننا، گھٹیا سمجھنا. جیسا کہ یہاں فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہ بڑے تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اگر واقعی ہوتے تو یہ تمہارا حال ہوتا، مالی طور پہ تم اتنے کمزور ہوتے. جی تو گویا ان کے نزدیک اللہ کی محبوبیت کا معیار و مدار علم نہیں، کردار نہیں، تقوی نہیں، بلکہ دولت. اور بدنصیبی یہ ہے کہ آج ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی تکریم علم کی نہیں ہے، تکریم کردار کی نہیں ہے، آج بھی تکریم دولت کی ہے، ثروت کی ہے، صاحب جاہ و منصب کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اقدار فروغ نہیں پاتی، کیونکہ جہاں تکریم کردار کی ہو تو کردار بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں تکریم دولت اور صاحب دولت کی ہو جائے تو پھر دولت والے باوقار قرار پاتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. اور مفتی صاحب، یہ جو ٹو ڈوز کی بات جو ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں کہ ٹو ڈوز، آج یہ آیت ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے، اس پہ ہم ابھی آئیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے یہ موضوع اٹھا دیا ہے، حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ حلال کھانے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بولنا آرٹ ہے، بے حیائی خوبصورتی ہے. یعنی اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا. اگر اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو بڑا گھر ہے، اس کی جو بڑی گاڑی ہے، یہ تو چھوٹی گاڑی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، یہ جا رہا ہے لینڈ کروزر میں، حلال سے نہیں آیا ہے یہ، پھر بھی اس کی عزت کرتا ہے. کیوں کرتے ہیں عزت؟ ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ معیار قرآن بتا رہا ہے کہ تم میں مکرم وہ ہے جو تقوی میں برتر ہے. اس لیے تو حضور نے کہا کہ تائس عبد الدرہم و عبد الدینار، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا تو ان کی جو عزت کرتے ہیں وہ دولت کی چمک کی عزت کرتے ہیں. ایک عورت پردہ کرتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، گھر میں رہتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، سچا پکا مسلمان بناتی ہے، وہ بے وقوف عورت. ہاں، باہر نکلے، دفتروں کی زینت بنے، 2 تنخواہیں گھر پر آ رہی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے شریف عورت کا کہ ارے یہ کیا بیک ورڈ ہے یہ تو.
تو علامہ صاحب ذرا اس طرف آئیں گے ہم، لیکن ابھی کیونکہ مفتی صاحب نے ذرا آگے ایک بات یہ فرمائی، پھر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر یہ کرتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن انہیں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انہیں کیا نبی سنائی جا رہی ہے کہ فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہوگی. یہاں پر قیامت سے مراد کیا ہے؟ یوم حشر یا فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دونوں باتیں اس میں امکانات موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کی طرف اشارہ دیا، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہ ہے. بطور مسلمان ہمیں سمجھنا ہے ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے. یہ جتنی خرابیاں آپ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں کفار کے حوالے سے، اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. ان کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے آخرت کے اندر موت کے بعد اٹھنا ہے اور پھر کوئی حساب کتاب ہونا، بلکہ ان کا تو یہ تصور تھا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. وہ کہتے ہیں یہ گلی سڑی ہڈیاں انہیں کون اٹھائے گا، کون زندہ کرے گا، اور کون سا حساب اور کون سا کتاب. یہ تصور جو کفار کا ہے، یہ سبب اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. ایک کافر کی مینٹالٹی، اس کی ذہنیت اور نظریہ دنیا کے حوالے سے یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. وہ اس تصور میں یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ جو آسائش، جو لذت اور جو راحت اٹھانی ہے یہیں اٹھا لو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہاں آیت کریمہ ہمیں دعوت دے رہی ہے، ایک تو ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ ولا دار الاخرت خیر و ابقا، جو آخرت کا گھر ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، بقا اس میں ہے، حقیقی راحت و لذت اس میں ہے. یہاں جو بھی ہے، خوشی ہے یا غم ہے، عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جائے گا. مسلمان پر، صاحب ایمان پر، خصوصاً ان ہستیوں پر جن کی تربیت رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرما رکھی تھی، یہ بالکل کلیئر تھا. ان کو یہ بات پتا تھی کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فخر و غنا نہ کر. ان پہ یہ بات واضح تھی، لہذا ان کے یہ پیمانے ہی نہیں تھے. اور پھر فتح مکہ اور وہ جو بشارتیں قرآن نے سنائی تھیں ان کے ذہن میں تھیں. صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بشارتیں انہیں دی تھیں وہ بھی ان کے ذہن میں تھیں، اور وہ انہیں ملیں. الحمدللہ کیسر و کسرا کے خزانے آ کے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، لیکن انیق صاحب ان کی ترجیحات پھر بھی نہیں بدلیں. وہ لوگ اس کیفیت میں بھی جب فقر کے عالم میں تھے تو بھی اپنے رب کی بندگی کا پیکر رہے، اور جب غنا اور استغنا نصیب ہوا تو بھی بندگی کا لبادہ اسی طرح انہوں نے اپنے تن پہ اوڑھے رکھا. اس میں کوئی خلل اور فرق آنے نہیں دیا. آج یہ ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی سمجھنا مختلف کہ جو دنیاوی پیمانے ہیں یہ فضیلت کا معیار کہاں ہو گئے. ہمیں تو مفتی صاحب جیسے فرما رہے تھے ایمان، تقوی، علم اور اس کی طرف جانا ہے، تب جا کے وہ تبدیلی آئے گی جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں اور جو ہم چاہ رہے ہیں، اور جو ہمارا مالک و مولا ہم سے چاہتا ہے، جو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہیں اور دیکھنا ہے کہ کہیں کافرانہ سوچ تو نہیں ہمارے دل اور دماغ کے اندر پنپ رہی ہے، اور وہی پیمانے کہیں فضیلتوں کے ہم نے بھی اپنے اندر تو نہیں فٹ کر رکھے ہیں، اور اس پہ پھر پرکھ کے اگر زندگی گزاریں گے تو نتائج وہی ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے. ٹھیک ہے، آپ کافرانہ کی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ہم مشرکانہ عقائد کو تو لے کے نہیں چل رہے، ہم نے کوئی نئے معبود تو نہیں بنا لیے. درست. جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تمسخر اڑاتے تھے، جی تو قرآن نے بتایا کہ ان الذین یلمزون المتطوعین، جب دین کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپیل کرتے جی کہ لاؤ دو، تو ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی فرض کیجئے 1 کلو کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی 2 کلو جو لے کر آ رہا ہے، کوئی گندم کے چند دانے لے کر آ رہا ہے، تو مذاق اڑاتے کہ
یہ 2 کلو جو کی اللہ کو ضرورت ہے یہ تم کرتے ہو؟ تو اللہ پاک نے ان کو اس کا جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لو انفق احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم او نصیفہ. اور یہ اب بھی ہوتا ہے، جیسے قربانی ہوتی ہے تو 25 لاکھ کی اور 10 لاکھ کی نمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی 2 کلو یا 4 کلو جو صدقہ کر دے یا کھجور صدقہ کر دے اور بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو تمہارے اجر کو نہیں پا سکتا. تو وہاں بھی بتایا کہ نہیں، کوانٹٹی پر اجر کا مدار نہیں ہوگا، کوالٹی پر ہوگا کہ جو کچھ وہ پیش کر رہا ہے اس کے پیچھے ایثار کتنا ہے، اس کے پیچھے اخلاص کتنا ہے، اس کے پیچھے للہیت کتنی ہے. تم نے کوئی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نادار سمجھ لیا کہ جو زیادہ لے کر آئے گا تو واہ واہ ہو جائے گی، کم لائے گا تو اس کی قدر نہیں ہوگی. یہ تو اس دنیا کے معیارات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ وہ اکرم الرجل مخافت شرہ، کہ جب دنیا میں تکریم کا مدار دہشت ہو جائے، صلاحیت ضرر و فساد ہو جائے، تو پھر اچھے دنوں کا انتظار نہ کرو، قیامت کا انتظار کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک شخص کی عزت صرف اس وجہ سے کی جائے کہ کہیں وہ ہمیں شر نہ پہنچا دے، اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی عزت کی جا رہی ہے، اور اس کے علم میں ہے یہ بات کہ میری عزت کیوں کی جا رہی ہے، مجھے سلام کیوں کیے جا رہے ہیں. وہی اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا. اچھا، یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں رزق کے تعلق سے آئیں، اس پہ مجھے ساتھ ذرا سا اور آپ یہ بیان فرما دیجئے. اس آیت کو ذرا سا اور کھولتے ہیں کہ یہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جو فاقہ کش ہیں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، جو اقبال فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. یہاں پر یہ قیامت کے روز عالی مقام ہوں گے، یہ قرآن فرما رہا ہے. تو یہ جو عالی مقام، وہ کون سا مقام ہے جن پر انہیں فائز کیا جا رہا ہے؟ ایک تو حدیث پاک میں وہ جو نبی علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ فقراء مومنین عمراء مومنین سے، کفار کی بات نہیں، وہ تو الگ ہے، 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور پھر قیامت کے دنوں کے پیمانے یہ نہیں جو یہاں ہیں، ک50,000 سنۃ مما تعدون. فرمایا کہ تمہارے اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن بھی ہوگا. تو وہ پہلے جنت میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کا دولت کا پرچہ ہی نہیں ہوگا. جب پرچہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی جواب طلبی نہیں ہوگی، جب جواب طلبی نہیں ہوگی تو انہیں اسی جلد مل جائے گا. لیکن جنہوں نے دولت کے انبار دنیا میں جمع کیے ہوں گے تو پھر ان کے سوال ہوگا کہ ہاؤ ایکوائرڈ اور ہاؤ ایکسپینڈڈ. یہ بھی بتاؤ کہ کمایا کیسے، اور خرچ کہاں کیا، بتاؤ کہ خرچ کس طرح کیا اور کہاں کیا. دونوں کا جواب دینا پڑے گا. تو 500 سال تو جواب دینے میں لگ جائیں گے، پھر آگے جو اس کی سزا ہوگی تو اس کا اندازہ پھر بندہ اسی سے لگا سکتا ہے. باقی اللہ نے فرمایا کہ والذین اتقوا فوقہم، جو اہل تقوی ہیں ان کے درجات بلند ہوں گے. قرآن مجید میں فرمایا کہ اخوانا علی سرر متقابلین، کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ آج جو شر میں یا ناجائز دولت جمع کرنے میں یا دہشت و فساد برپا کرنے میں، انسانیت کو اذیت و آزار پہنچانے میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے. الا المتقین، مگر جو تقوی والے ہیں ان کی دوستی وہاں پر کنٹینیو رہے گی. اخوانا علی سرر متقابلین، کہ اللہ تعالیٰ کے
مزین کردہ تختوں پر اور اسٹیج پر یا مسندوں پر آمنے سامنے فیس ٹو فیس بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے اور مسرت کے عالم میں تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے. یہ ہے عالی مقام جس کے یہ اہل ہیں جو انہیں عطا کیا جائے گا من جانب اللہ. علامہ صاحب ٹو ڈوز پر آنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا جو آخری حصہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا بات فرمائیے آپ علامہ صاحب کہ ہم کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ نافرمان ہے وہ شخص، گناہ گار ہے وہ شخص، لیکن اللہ تعالی کی نعمتیں مادی حوالوں سے اس کو اللہ نواز رہا ہے. ایک شخص ہے جو بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ مفلس نظر آتا ہے، اس کے پاس غربت ہوتی ہے. ایک عام سوال یہ تصور کیا جاتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں کہ یہ دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کیا ڈھیل دیتا ہے؟ ارشاد. جی ہمارے ہاں یہ عام تاثر ہے، لوگ ھذا من فضل ربی کا تصور جو عوامی تصور ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس بے تحاشا مال و دولت ہو، بے حساب آپ کے پاس بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، تو سبحان اللہ آپ اللہ کے فضل کے مستحق ہیں اور حامل ہیں. جبکہ قرآن و سنت میں ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ الٹ اس کے برعکس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن دنیا میں فرعون و نمرود و شداد و حامان ہیں ان کی چھتوں کو وہ سونے سے بھر دیتا ہے اور انبار لگا دیتا ہے زر و جواہر کے. اور جب محبوبوں کی بات آتی ہے تو وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول نہیں آیا جس پہ لوگوں نے آوازیں نہ کسے ہوں، تمسخر نہ اڑایا ہو، طنز نہ کیا ہو، مخالفت نہ کی ہو. وہاں کئی طرح کی کربلائیں ہیں راستے میں، کئی طرح کے طائف ہیں، کئی طرح کے بدر و احد کے خارزار اور مارکے ہیں، عجائبات ہیں. اور قرآن دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ کفار کے لیے نہیں ہیں بلکہ اہل ایمان کے لیے ہیں. أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور وہ آزمائش کی بھٹی سے گزارے نہیں جائیں؟ یہ آزمائشیں جو امتحانات یہ تو ایمان کا خاصہ ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے ہیں، کفار کے لیے نہیں ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے تو زندان ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. اب اللہ چونکہ رب العالمین ہے، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ ہے، تو دنیا کے اندر یرزق من یشاء بغیر حساب، دنیا کے اندر عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، جس کو چاہے تو کھلا دیتا ہے، بے حساب اور بے انت دیتا ہے، جس کو چاہے ذرا نپا تلا دیتا ہے. یہ اس کی شان رزاقی اور شان بے نیازی ہے. فضیلت کا پیمانہ اور معیار ہرگز یہ مادی چیزیں نہیں ہیں. بار بار قرآن میں بتایا، ابھی حدیث پاک بھی مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ نعمت کے ساتھ ہی احتساب کا، پرسش کا اور سوال و جواب کا بھی ذکر قرآن پاک میں کر دیا گیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، احتساب ہوگا، پوچھا جائے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا. حبیب آپ بادشاہت اور تخت و تاج والی نبوت چاہتے ہیں یا ابدیت، تواضع اور بندگی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی عبد بننے کو نبی ملک بننے پر ترجیح دی ہے، اور حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بھی یہی تربیت دی ہے. آپ کتاب الزہد، آج ضرورت ہے، ہمارے ائمہ نے جو کام کیا ہے زہد کے عنوان سے جو کتابیں لکھی ان کو اٹھا کے دیکھیے تو عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جیسے اغنیا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اغنیا جو متمول صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں، ذرا ان کی آپ زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے کس درجے کا زہد تھا ان میں، جن کے پاس ظاہری تمام اسباب تعیشات کے موجود تھے، مال اور دولت کثرت سے موجود تھا، اہل خیر تھے، متمول صحابہ تھے.
تو پھر جو فقرائے صحابہ ہوں گے، جو زہاد صحابہ ہوں گے، ان کا کیا عالم اور کیا کیفیت ہوگی؟ یہ تو خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک معجزے کے درجے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ ہمیں تیار کر کے دکھایا ہے کہ آج اس معاشرے کی روشنی میں ہم اپنی پریفرنسز سیٹ کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہوں، ہم برا بن مالک ہوں، بلال حبشی کی جگہ ہوں، ہم عبد الرحمن ابن عوف جیسے بزنس مین ہوں یا عثمان غنی جیسے ہم متمول ہوں، ہر جگہ ہمارے پاس رہنمائی اور راستہ موجود ہے کہ معیار فضیلت دونوں کے لیے ایک ہے۔ عثمان غنی ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، بلال حبشی ہوں یا ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، معیار فضیلت دونوں کے لیے کیا ہے؟ تقوی، علم، کردار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پیمانہ مستقل سیٹ کر دیا۔ اب کسی امتی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس کو تبدیل کر کے اپنی ترجیحات بدل کے اور دنیا کے جو مادی چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے وجہ فضیلت بنائے۔ جہاں تک رہا دنیا کا رزق، وہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے بے حساب بلا شبہ اصل رزق آخرت ہے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے زہد کا لفظ استعمال کیا، اس کے سادہ معنی اگر یہ لیے جائیں کہ دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی بے رغبتی ہو۔ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن کی ہے اور اس دن ہم روزے سے ہیں۔ یہ تصور کیسے پھیلے ہمارے معاشروں میں؟ یہ جو دولت کے پیچھے ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، سرکار دو عالم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اٹریکشن ہوتی ہے، یہ جو کشش ہے، یہ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ نفس مال کا ہونا جی کوئی عیب نہیں ہے، جی، کیونکہ مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ انہو لحب الخیر لشدید، قرآن من کریم۔ یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جی اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو جی، تو وہ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مال کی مذمت ہے کہ جو دین کے راستے کا پتھر بن جائے اور جو اللہ تعالی کے قرب کی منزلوں کو دور کر دے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے اغنیاء ساتھی ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالہم، وہ نمازیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، فرائض بھی، سنت بھی، نوافل بھی، راتوں کا قیام بھی، روزے فرض اور نفل ہماری طرح رکھتے ہیں، لیکن ان کو ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ ہمیں موقع نہیں مل رہا۔ تو حضور نے ان کو کچھ تسبیحات تعلیم فرمائی کہ تم نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کرنے لگ گئے۔ اب تو حضور نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ لہذا وہ دولت جو اللہ کی بندگی میں خرچ ہو اور جو اللہ سے قریب کرے وہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ دولت جو بندے کو رب سے دور کر دے وہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ دولت ہو، وہ اقتدار ہو، تو یہ کبھی انعام کے طور پر ہوتا ہے، کبھی امتحان کے طور پر۔ چنانچہ جو اہل ثروت ہیں وہ کبھی حضور سے کہتے ہیں کہ بھئی چلیے ہم آپ سے دین کی بات سن لیتے ہیں، مگر یہ جو فقراء صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں ان کو دور کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، ہمارے لیے ایک ٹائم ریزرو کر دیجئے۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ چلیں ان کی یہ حجت بھی پوری کر دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیارے مصطفیٰ آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمائے رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح و شام۔ یہ دولت والے دین کی بات سنیں یا نہ سنیں، ان میرے پیارے بندوں کو آپ اپنے سے دور نہیں کریں گے۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں
اس کے بعد جب حضور آتے اور ہم حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو جب تک ہم خود حضور کا ہاتھ نہ چھوڑتے حضور ہم سے ہاتھ نہ چھڑاتے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنے سے پیارے حبیب کبھی جدا نہ کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ نے اور علامہ شہزاد مجدد صاحب نے جو تعلیم کیا ہمیں، اس میں اس آیت کے آخری حصے میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پر، کہ اگر ہم کسی کے پاس رزق کی فراوانی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور اگر کسی کے پاس مفلسی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. جو آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کیا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے بزرگی کا معیار کہ جو تقوی ہے، جو تقوی میں برتر ہے، وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے. مفتی صاحب میں بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. علامہ صاحب آپ کا بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے. کل بھی آپ نے زحمت کی تھی. جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں یہ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ کل کے ونر کا اعلان کر دیجئے. اس عرصے میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں سورہ مریم میں فرمایا گیا ہے کہ ان پر اللہ نے شیطان چھوڑ رکھے ہیں. درست جواب حق کا انکار کرنے والے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حج میں سر منڈوانے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ 3 آپشنز، حلق، رمی یا سعی. خواتین حضرات درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343409880 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین حضرات ایک بات صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کل کے ونر کے نام کا اعلان کریں کہ آپ لوگ بعض اوقات صرف اپنا نام لکھتے ہیں اپنے جواب میں اور اپنا سیل نمبر، اپنا ایڈریس بھی ضرور لکھا کریں تاکہ ہمیں آپ کے گھر تحفہ بھجوانے میں آسانی ہو. اور خواتین حضرات ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی پروگرام کے آغاز میں، اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اسکائپ کے ذریعے کوئی سوال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، کوئی الجھن، کوئی مسئلہ، ہم اپنے معزز علماء کی خدمت میں آپ کا ریکارڈڈ سوال رکھیں گے. ہماری اسکائپ آئی ڈی ہے PAYAM.SUBHA1. اسکرین پر آ رہی ہے، نوٹ فرما لیجئے. اور اب اعلان ہوگا کل کے ونر کا. مفتی صاحب فاروق مرزا راول پنڈی، اور انہوں نے ایڈریس بھی پورا لکھا ہے. اچھا ایڈریس بھی پورا لکھا ہے. فاروق مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے درست جواب بھی بھجوایا اور ایڈریس بھی مکمل لکھا. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے آج کی بات پر. قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام یہ نہیں کہ کسی کے لیے شکر کا دروازہ کھول دے اور نعمت کا دروازہ بند کر دے، اور نہ یہ کہ کسی پر توبہ کا دروازہ کھول کر مغفرت کا دروازہ بند کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین حضرات انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے اور آیت نمبر ہوگی سورہ بقرہ کی 213. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.